کیا واقعی ایران کمزور ہو چکا ہے یا یہ سب ایک بڑا دھوکہ ہے؟ کیا امریکہ اور اسرائیل کی حکمت عملی ناکام ہو چکی ہے؟ اور سب سے بڑا سوال ناظرین، آخر ایران کو کنٹرول کون کر رہا ہے؟ ایک طرف امریکہ مسلسل دعویٰ کر رہا ہے کہ ایران کی طاقت ٹوٹ چکی ہے، لیکن دوسری طرف ایران ایسے حملے کر رہا ہے جو پوری دنیا کو حیران کر رہے ہیں۔ ڈیگو گارسیا تک پہنچنے کی کوشش، ڈیمونا جیسے حساس علاقے کو نشانہ بنانا، کیا یہ کسی کمزور ملک کی نشانیاں ہیں یا ایک چھپی ہوئی طاقت اب سامنے آ رہی ہے؟ ناظرین، جنگ اب صرف میزائلوں کی نہیں، یہ دماغ، حکمت عملی اور بقا کی جنگ بن چکی ہے۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم کھولیں گے وہ راز جو طے کریں گے کہ آنے والے دنوں میں دنیا جنگ کی طرف جائے گی یا امن کی طرف۔ آپ دیکھ رہے ہیں 92 نیوز ڈیجیٹل اور میں ہوں محمد اسحاق۔ ناظرین، امریکہ اور اسرائیل کئی ہفتوں سے مسلسل یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ ایران کی عسکری صلاحیت بالکل کمزور ہو چکی ہے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ اور ان کے وزیر دفاع پیٹ ہیگزٹ بارہا کہہ چکے ہیں کہ مسلسل حملوں نے ایران کے کمانڈ ڈھانچے کو مفلوج کر دیا ہے اور اس کی جوابی کارروائی کی صلاحیت کمزور پڑ گئی ہے۔ ان کے مطابق یہ تنازع اب اختتام کی طرف بڑھنا چاہیے تھا، لیکن صورتحال اس کے برعکس دکھائی دیتی ہے۔ کشیدگی تیزی سے زیادہ شدت کے ساتھ اور کم واضح نکات اختتام کے ساتھ آگے بڑھ رہی ہے۔ ایران نے بحرہ ہند میں امریکی برطانوی اڈے ڈیگو گارسیا کی جانب 2 میزائل داغے، جو تقریباً 3800 کلومیٹر کا فاصلہ ہے۔ اگرچہ یہ میزائل جزیرے تک نہیں پہنچ سکے، تاہم اس واقعے نے ایران کی صلاحیتوں کے بارے میں نئے خدشات کو جنم دیا ہے۔ تاحال ایران کی میزائل رینج تقریباً 2000 کلومیٹر سمجھی جاتی تھی، چاہے یہ ایک پہلے سے پوشیدہ صلاحیت ہو یا مسلسل حملوں کے دوران تیار کی گئی ہو۔ مفہوم ایک ہی ہے کہ عسکری دباؤ نے ایران کی پیش رفت کو نہیں روکا۔ اس کی اعلیٰ قیادت کا بڑا حصہ واقعی ختم کیا جا چکا ہے، جن میں رہبر اعلیٰ علی خامنائی، علی لاریجانی جیسے سینئر رہنما، پاسداران انقلاب کے کمانڈر، مسلح افواج کے چیف آف سٹاف اور اہم میزائل سازی کے مراکز شامل ہیں۔ تو پھر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس مہم کی سربراہی کون کر رہا ہے اور ایران شدید دباؤ کے باوجود اپنی صلاحیتیں کیسے برقرار رکھے ہوئے ہے؟ یہ غیر یقینی سب سے اوپر سے شروع ہوتی ہے۔ مجتبیٰ خامنائی مبینہ طور پر اس حملے میں بچ گئے تھے، جس میں ان کے والد اور قریبی اہل خانہ مارے گئے تھے۔ انہیں نیا رہنما نامزد کیا گیا تھا، لیکن وہ تاحال عوام کے سامنے نہیں آئے۔ 2 تحریری پیغامات کے علاوہ ان کی طرف سے کچھ سنا یا دیکھا نہیں گیا۔ ان کی موجودہ حالت واضح نہیں، اور نہ ہی یہ کہ وہ قیادت کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں یا نہیں۔ ایک ایسا نظام جو مرکزی اختیار پر قائم ہو، اس میں یہ خاموشی اقتدار کے مرکز میں ہی غیر یقینی پیدا کر رہی ہے۔ ایران کے اقدامات کسی بھی طرح سے زوال کی علامت نہیں۔ ایران نے اسرائیل کے نیگیو صحرا میں واقع شہر ڈیمونا پر بھی حملہ کیا، جو اسرائیل کے غیر اعلانیہ جوہری پروگرام سے منسلک علاقہ سمجھا جاتا ہے۔ یہ حملہ ایران کے وہ شہر کے قریب توانائی کے ڈھانچے پر اسرائیلی حملوں کے بعد ہوا، جہاں ایران کا جوہری پاور پلانٹ بھی موجود ہے۔ پیغام واضح تھا کہ تناؤ میں اضافہ کیا جائے گا تو جواب بھی ملے گا، اور اہم جگہیں اب محفوظ نہیں رہیں گی۔ یہ اقدامات انتشار کی بجائے ہم آہنگی کا اشارہ دیتے ہیں۔ امریکی اور اسرائیلی حکمت عملی کا بنیادی تصور یہ تھا کہ اعلیٰ قیادت کو ہٹا دینے سے نظام مفلوج ہو جائے گا، لیکن اب یہ بات غیر یقینی دکھائی دیتی ہے۔ ناظرین، شاک اینڈ آئی نامی عسکری حکمت عملی کا تصور اسی بات پر منحصر ہے کہ فیصلہ سازی کے ڈھانچے فوراً ٹوٹ جائیں، لیکن اگر یہ ڈھانچے توقع سے زیادہ مضبوط نکلیں تو اگر ایسا ہو تو ایک زیادہ فوری مسئلہ سامنے آتا ہے کہ بات چیت کس سے کی جائے۔ ایرانی صدر مسعود پزشکیان نے خود کو نمایاں نہیں رکھا۔ تنازع کے ابتدائی مرحلے میں انہوں نے پڑوسی ممالک سے معذرت کی جن پر ایرانی حملوں کا اثر پڑا تھا، اور بتایا جاتا ہے کہ اس اقدام نے پاسداران انقلاب کے بعض حلقوں کو ناراض کیا۔ مجتبیٰ خامنائی کے اقتدار میں آنے کے بعد سے انہوں نے مزید خاموشی اختیار کر لی ہے، جس سے سفارتی راستے مزید محدود ہو گئے ہیں۔ ایران کے نقطہ نظر سے حالیہ واقعات کسی بھی قسم کی بات چیت پر اعتماد کے لیے بہت کم جواز فراہم کر رہے ہیں۔ گزشتہ 14 ماہ میں جب سے ٹرمپ دوبارہ منصب صدارت پر آئے ہیں، 2 الگ الگ سفارتی سلسلوں میں جوہری معاہدے کی طرف پیش رفت کے آثار دکھائی دیے، لیکن ہر بار اس کے فوراً بعد عسکری کارروائی ہوئی۔ ایرانی حکام کا کہنا ہے کہ 27 فروری کو جنیوا میں ہونے والے مذاکرات کے دوسرے دور میں انہوں نے امریکہ کے زیادہ تر تحفظات دور کر دیے تھے۔ ویانا میں تکنیکی بات چیت کی تیاری جاری رکھی، لیکن ٹرمپ نے کہا کہ وہ مذاکرات کے طریقہ کار سے خوش نہیں ہیں اور اگلے ہی دن حملے شروع کیے۔ ایرانی فیصلہ سازوں کے لیے پیغام واضح ہے کہ مذاکرات حملوں کو نہیں روکتے بلکہ شاید انہیں دعوت دیتے ہیں، لیکن صرف ایران ہی نہیں جو تنازع میں اضافہ کر سکتا ہے۔ ٹرمپ نے بھی ہفتے کی رات صورتحال کو مزید سنگین بنا دیا ہے۔ انہوں نے 48 گھنٹوں کا الٹیمیٹم جاری کیا جس میں مطالبہ کیا گیا کہ ایران آبنائے ہرمز کو دوبارہ کھولے۔
انہوں نے خبردار کیا کہ اگر ایران نے حکم نہ مانا تو امریکہ ایرانی پاور پلانٹس کو مٹا دے گا۔ ایران نے یہ مطالبہ مسترد کر دیا اور جواب میں اسی نوعیت کی دھمکی دی کہ توانائی کے ڈھانچے پر کسی بھی حملے کا جواب خطے بھر میں حملوں سے دیا جائے گا۔ ایران کی سپریم کونسل آف ڈیفنس نے خلیج فارس کے کچھ حصوں میں بارودی سرنگیں بچھانے کے امکان کا بھی ذکر کیا۔ ناظرین، یہ تبادلہ آنے والے خطرات کو نمایاں کرتا ہے۔ ٹرمپ تیزی سے ایسے راستے پر بڑھ رہے ہیں جس میں آپشنز کم ہوتے جا رہے ہیں۔ زمینی فوج کے بغیر امریکہ اور اسرائیل صرف فضائی حملوں تک محدود ہیں، جو نقصان تو پہنچا سکتے ہیں لیکن لازمی نہیں کہ مکمل سرنڈر کا مقصد حاصل ہو۔ ساتھ ہی ایسے حملوں سے وسیع تر جوابی رد عمل بھی بھڑک سکتا ہے۔ جبکہ ہرمز بھی دوبارہ نہیں کھلتا، یہ لفظی جنگ دونوں فریقوں کو براہ راست زیادہ خطرناک مرحلے کی طرف دکھائی دے رہی تھی، لیکن اپنی ہی ڈیڈ لائن ختم ہونے سے چند گھنٹے پہلے ٹرمپ پیچھے ہٹ گئے۔ ٹروتھ سوشل پر ایک پوسٹ میں انہوں نے کہا کہ ایران کے ساتھ بہت اچھی اور نتیجہ خیز بات چیت ہوئی ہے اور ایرانی توانائی کے ڈھانچے پر کسی بھی حملے کو 5 دن کے لیے روکنے کا اعلان کیا۔ وقت اہم ہے، الٹیمیٹم سے فوراً پہلے کیا گیا یہ اقدام کم از کم فی الحال ایک ممکنہ فرار فراہم کرتا ہے۔ مارکیٹ کا رد عمل محتاط تھا، تیل کی قیمتیں کچھ کم ہوئیں جو معمولی اطمینان کا اظہار تھا، مگر اس میں حد سے زیادہ خوش فہمی شامل نہیں تھی۔ اعلان کو عملی طور پر پرکھا جانا باقی ہے اور یہ غیر واضح ہے کہ یہ واقعہ کب تک برقرار رہے گا اور کیا یہ واقعی مذاکرات کی طرف پیش رفت کی علامت ہے۔ بنیادی طور پر سوال اب بھی باقی ہے کہ ایران میں اصل میں بات کون کر رہا ہے اور IRGC اور سیکیورٹی فورسز پر اختیار کس کے ہاتھ میں ہے، جو بظاہر مرضی سے فائر کرو کی پالیسی کے تحت چل رہے ہیں۔ اگر یہی صورتحال برقرار رہی ناظرین اور ہرمز متنازع رہا تو دونوں فریق دوبارہ اپنی دھمکیوں کی طرف لوٹ سکتے ہیں اور اس کے نتائج سنگین ہو سکتے ہیں۔ پورے خطے کے تقریباً 17 کروڑ افراد، جن میں سے 9 کروڑ سے زیادہ ایران میں ہیں، بجلی اور دیگر ضروری خدمات میں شدید تعطل کا سامنا کر سکتے ہیں۔ بات چیت کے محدود راستوں کے ساتھ صدر ٹرمپ کے پاس آپشنز بھی سکڑتی جا رہی ہیں۔ تناؤ میں مزید اضافہ تباہی کے ایک ایسے چکر میں بدل سکتا ہے جو حکمت عملی کے لحاظ سے بہت کم فائدہ دے اور یوں میز پر صرف انتہائی اقدامات ہی بچ جائیں۔ ایران کے لیے بھی صورتحال مشکل ہے۔ ملک پہلے ہی معاشی دباؤ اور وسیع سطح کی بے چینی کے سائے میں اس تنازع میں داخل ہوا تھا۔ فی الحال جنگ نے اس دباؤ کو کچھ کم کیا ہے، جس سے حکام کو اندرونی کنٹرول سخت کرنے کا موقع ملا ہے۔ یہ ایک نازک توازن پیدا کرتا ہے۔ ایران کے لیے کشیدگی میں اضافہ بیرونی خطرات کا جواب دینے اور اندرونی بے چینی پر قابو پانے کا ذریعہ ہے، لیکن اس سے ایک مہنگی غلطی کے امکانات بھی بڑھ جاتے ہیں۔ اب دونوں فریق اپنے انتخاب میں محدود ہو چکے ہیں۔ ایران آسانی سے پیچھے نہیں ہٹ سکتا کیونکہ ایسا کرنے سے کمزوری کا تاثر ملے گا، جبکہ امریکہ اور اسرائیل صرف فضائی طاقت کے ذریعے فیصلہ کن نتیجہ حاصل نہیں کر سکتے۔ ناظرین، کیا واقعی ایران کمزور ہو رہا ہے یا ایک خاموش طوفان کی تیاری ہے؟ کیا امریکہ اور اسرائیل اپنی حکمت عملی میں پھنس چکے ہیں یا ابھی کوئی بڑا وار باقی ہے؟ اور سب سے بڑا سوال یہ کہ ٹرمپ کا پیچھے ہٹنا ایک وقتی چال ہے یا آنے والے خطرے کا اشارہ؟ اگر آبنہ ہرمز دوبارہ بند ہوئی تو صرف جنگ نہیں، پوری دنیا کی معیشت ہل جائے گی۔ یہ جنگ اب کسی ایک ملک کی نہیں رہی، یہ ایک ایسا کھیل بن چکی ہے جہاں ایک غلط قدم سب کچھ بدل سکتا ہے۔ کیا ایران آخری حد تک جائے گا یا امریکہ فیصلہ کن حملہ کرے گا؟ فیصلہ آنے والا دنوں میں ہوگا اور دنیا سانس روکے اس لمحے کا انتظار کر رہی ہے۔ آپ کیا سمجھتے ہیں؟ جنگ بڑھے گی یا ختم ہو جائے گی؟ کمنٹ میں اپنی رائے ضرور دیجیے۔ مجھے دیں اجازت، اللہ حافظ۔